الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بعد توحید کے متوالوں شمعی نبوت کے پروانوں غوث اعظم کے دیوانوں اولیاء امت کے جانثاروں شہدائی ملت کے طلبگارانی سلغرابائن مراد المشتاقین جانی عالمین طه و یاسین مصباح المقربین سراج الشالقین شمس العارفین راحت العاشقین محبوب رب العالمین خاتمی نبیین سیدین مرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں نظرانی عقیدت درود پاک کی ڈالی محبتوں کی تھالی میں سجا کر پیش فرمانے پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاة و سلام دائما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ متاعی دین کو اب کیسے بچائیں یا رسول اللہ ہمیں گھیرے ہیں پھر کافر کھٹائیں یا رسول اللہ اگر قسمت سے تم کو دیکھ پائیں یا رسول اللہ یہ مہر و ماہ بھی قربان جائیں یا رسول اللہ اور ہمارا ایک سجدہ بھی مقبول ہو نہیں سکتا نمازوں میں جو تم کو بھول جائیں یا رسول اللہ معزز حضرات بہت دیر سے آپ ایک سے بڑھ کر ایک نعت خوانی سماعت کیا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سراج الدین صاحب قبلہ نے بھی خطاب فرمایا قاری حضرت حافظ و قاری قمر الدین صاحب قبلہ محتمم رضائے مصطفیٰ اور باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرت قاری زبیر جامی گریڈی آپ کے سابق نائب امام حضرت قاری نظام الدین صاحب اور قاری فرید رضا قاری معراج صاحب ضیاء الحق افضل بابو ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور کو پورا کیا میں بھی چاہ رہا ہوں کہ آخری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو ضعیف سمجھ کر سب سے لاسٹ میں آخر میں ہم کو پروگرام میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کھانے کے ٹائم اور کھانے کے ٹائم میں زیادہ تر دھیان آدمی کا کھانے کے طرف ہوتا ہے سننے کا مجاز کم ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت تو نہیں لوں گا بس آپ لوگ اپنی گھڑی دیکھ لیجئے 20 سے 25 منٹ کے اندر انشاءاللہ سماپت کر دیں گے 20 سے 25 منٹ آپ لوگ دیں گے اچھا آپ لوگ 20 سے 25 منٹ دینے کے لیے تیار ہیں کتنے لوگ دینے کے لیے تیار ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے تو 20 سے 25 منٹ ماشاءاللہ ایک گھنٹہ تو ممکن نہیں ہے ہم تو چاہیں گے کہ ہم تو ایسے خطیب ہیں کہ الحمدللہ 4 بجے تک بھی بول سکتے ہیں صبح تک بول سکتے ہیں بولنے میں کوئی کمی نہیں کبھی دقت نہیں ہوئی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک بھی بولے ہیں ہم اور بول سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن کھانے پینے کا اہتمام ہے تو لوگ کھانے کی طرف جائیں گے اور آرام بھی کرنا ہے رات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے خصوصی طور پر آرام کے لیے بنایا رات کا بننا اللہ تعالیٰ نے جو رات کو بنایا یہ خصوصیت یہ ہے کہ انسانوں کے آرام کرنے کے لیے رات کو اللہ نے اس لیے بنایا بہت ساری خصوصیات ہیں 2 شعر میں آپ کی مجاز کرسی کے لیے تاکہ آپ کا مجاز خوبصورت ہو جائے اور سننے کا ماحول بن جائے وہ شہید محبت اور اس محفل سے
ایک دعائیہ جملہ مرحوم مغفور علی جناب محمد آزاد صاحب قبلہ جو اس دنیا سے گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو غریق رحمت فرمائے اور رحمت و نور کی برسات فرمائے، ان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج ان کے پوتے کا عقیقہ اور ختنہ دونوں، اور باہر سے بہت سارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس اپنی باتوں کا آغاز کروں۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کر وہ چاندی سمیتی، وہ سونے سے کر وہ چاندی سمیتی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ انداز اچھا نہیں لگا کیا؟ ذرا زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، کیونکہ میں ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ دو شعر اور الگ سن لیجئے۔ حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے، جن کو لگتا ہے کہ حشر میں پیاس بجھائیں گے آپ، اور جن کو لگتا ہے وہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے، کیونکہ ہم نام نہیں لینے والے پھوپھا آئیے، ماما آئیے، فلانا آئیے، کیونکہ اس لیے ہماری یہ کبھی رہا ہی نہیں، اور ہمارے میں لوگ جلدی آتے بھی نہیں۔ ہاں کوئی بات نہیں، بس آپ سنیے۔ حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے، شام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے۔ پھوپھا لوگ سوچ رہے ہیں یہ تو خود پھوپھا ہے، اس میں کیسے دے؟ پھوپھا والا مزہ بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ تو خود پھوپھا ہے۔ اچھا سارے لوگ دیکھنے کے مسکرا رہے ہیں، مگر سوچ لیے کہ بھیا محنت کر رہا ہے، کم سے کم مسافہ کا پائے۔ حشر میں پیاس بجھائیں گے مدینے والے، جام پلائیں گے مدینے والے۔ کہ ساری دنیا مجھے روک نہیں پائے، ساری دنیا بھی مجھے روک نہیں پائے گی، جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے، جب مدینے بلائیں مدینے والے، جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے، ہے یہ امید کہ وہ خاک میں آئیں گے ضرور، ہے امید
میری قسمت کو جگائے یہ مدینے والے، میری قسمت کو جگائے یہ مدینے مرحوم جناب آزاد صاحب کی طرف سے اس شعر کو میں پہنچاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ مرحوم آزاد صاحب سے محبت کرتے ہیں اور کو جلد پہنچانا چاہتے ہیں، بس اس شعر میں اندازہ ہو جائے۔ قبر میں اجالا اجالا قبر میں اجالا ہی اجالا جب کی قبر میں آئیں گے مدینے قبر میں آئے مدینے والے۔ اور آپ کے حوالے ایک شعر، حشر کی دور کی پرواہ نہیں مجھے جو، حشر کی دور کی پرواہ نہیں، سب کو اپنے دامن میں چھپائے مدینے والے، اپنے دامن میں چھپائے مدینے والے۔ اور آپ کے حوالے کہ ساری اس شعر کو میں اکثر پڑھتا ہوں 10 بجے کے بعد جب نیند آنے لگتی ہے تو اس شعر کو میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو عاشق مصطفیٰ کون ہے، کیونکہ بزم مصطفیٰ میں وہی بیٹھتے ہیں جن کا مقدر اچھا ہوتا ہے، جن کا مقدر اچھا ہوتا ہے اور اپنے نبی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کی محبت اور آقا سے محبت اور آقا علیہ السلام کی آل سے محبت ایمان ہے کہ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے۔ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد المعدن عبد والکرمدار وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مشورہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے
أبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے محبوبہ فرما دیجئے اے محبوبہ فرما دیجئے تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے رشتہ دار تمہارے تمام لوگ تمہارے خیشے تمہارا پسندیدہ مکان تمہارا پسندیدہ مکان تمہارے تجارت میں ہونے والے نقصان ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیاری ہو. امید ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے زیادہ اسے محبوب بناؤ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بناؤ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وہ جہاد فی سبیل اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پیارا ہو جہاد فی سبیل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره اور اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. پتہ ہے چلا کہ اللہ رب العزت نے ایک کلام لے کر پکارا ایک کلام لے کر بتایا. آج میں ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں مسلمانوں. پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اے میرے بندو اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے خیش و عشرت سے زیادہ اپنے پسندیدہ مکان سے زیادہ اپنی آل و اولاد سے زیادہ پسندیدہ مکان سے زیادہ تجارت کے مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو. یہی اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد ایسے کرو اللہ جسے چاہتا ہے اور اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے رسول سے محبت کریں اور یہ محبت بھی کا تقاضا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے ختنہ کرو. آج یہ جو ٹاپک ہے ختنہ کرانے کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ختنہ کرو. ختنہ کیوں کرنے کو کہا؟ آؤ ٹاپک لے کر چلتے ہیں. دنیا کہتی ہے مسلمان پیدا نہیں ہوتا کچھ اور پیدا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بچے کا ختنہ کرنے مسلمان کہتے ہیں اسے مسلمان کرتے ہیں. قسم خدا کے مسلمانوں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت اسلام. یہ فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت اسلام میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اس کے کئی ثبوت ہیں. وہ ثبوت تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب زمین پر دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں زمین میں آتا ہے بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی لگتی ہے. اس بات کی گواہی ہے کہ مولا تبارک و تعالی اولاد کو انسانوں کی اولاد کو جب زمین پر بھیجتا ہے پہلے پیشانی لگتا ہے. اور ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہماری پیشانی پہلے زمین پر لگتی ہے. پتہ یہ چلا کہ ہماری زمین پر پیشانی لگنا اللہ کو پسند ہے. اور جب ہم زمین پر پیشانی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. پتہ یہ چلا میرا مولا میرا پروردگار زمین پر بھیجتا ہے تو سجدے کی حالت میں بھیجتا ہے. آپ اندازہ کرنا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے زمین میں اس حال میں آتا ہے اس کی پیشانی زمین پر لگتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ بچہ زمین پر آنے سے پہلے انسان تو ہوتا ہے مگر مذہب اسلام میں نہیں ہوتا. اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت اسلام. ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے. مگر جب یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے آخر ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اسلام پسند کرتا ہے پاکیزگی کو. اسلام پسند کرتا ہے نظافت کو. اسلام پسند کرتا ہے اچھی چیزوں کو. اسلام پسند کرتا ہے حقیقی چیزوں کو. اسلام پسند کرتا ہے رب کی رضا کو. اسلام پسند کرتا ہے محبوب کی رضا کو. اسلام پسند کرتا ہے آقا کی دعا کو. اسلام پسند کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل. اسلام پسند کرتا ہے. جیسے ہمارے ناخن بڑھ جائے تو ہم ناخن کو تراشتے ہیں, بال بڑھ جائے تو بال کاٹ دیتے ہیں. بس میں اپنے ٹائم پر قائم, میں نے جو اپنا ٹائم لیا ہے اسی ٹائم پر ہم انشاءاللہ قائم ہے. 36 ہو رہا اور میرے حساب سے
42 या 45 मिनट तक खत्म, टाइम के हिसाब से 15 मिनट। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम बारिक व सल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टाइम बहुत कम है, काम बहुत है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इस्लाम पाकीज़गी को पसंद करता है। हम लोगों ने ही खतने का नाम गलत दिया। कुछ लोगों के यहाँ देहातों में, कुछ लोगों के यहाँ कहा ही जाता है कि क्या हो रहा है, तो बच्चे की मुसलमानी हो रही है। ये हिंदुओं का दिया हुआ मुसलमानी कहना ही गलत, क्योंकि हम दावत दे रहे हैं लोगों के जहन में कि मुसलमानी किया जा रहा है। खतना कहिए सुन्नत इब्राहिमी है, खतना कहिए या सुन्नत, मुसलमानी कहना ही गलत है। मुसलमानों ने भी ये रिवाज बना दिया कि मुसलमानी कहें, नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में जितने लोगों को पैदा किया वो फितरत इस्लाम पर पैदा किया। ये मेरे आका की हदीस है। अब यहाँ से मैं बताऊं, अगर ऐसा नहीं होता तो कई अंबियाए किराम खतना शुदा पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम खतना शुदा पैदा हुए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए उनका खतना नहीं हुआ, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम को हुक्म हुआ कि खतना करो। और ये उम्मती मोहम्मदिया में इसको क्यों बाकी रखा? बाकी रखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लाम पाकीज़गी को पसंद करता है। वो निजाजत बन जाती है और नजाजत छिप जाती है, जिस वजह से उसे काटने का हुक्म हुआ ताकि तुम्हें बीमारियां ना हो, ताकि तुम्हारे अंदर कोई खराबियां ना हो, तुम लागर ना हो जाओ, कमजोर ना हो जाओ। इसी वजह से खतने करने का हुक्म है। अब अगर कोई आदमी खतना न करता हो तो क्या लगता है कि वो मुसलमान नहीं है? बेशक वो मुसलमान है। कोई आदमी नाखून ना काटता हो तो क्या लगता है वो इंसान नहीं है? बेशक वो इंसान है। क्या उनके बाल बढ़ जाए तो इंसान नहीं है? वो इंसान है। मगर ये है अपनी खूबसूरती को जाहिर करने के लिए, पाक और शफाफ रहने के लिए जरूरत पड़ती है कि बाल बढ़ जाए तो काट लिया जाए, नाखून बढ़ जाए तो काट लिया जाए, और जो है निजाफत बढ़ने लगे तो निजाफत को दूर कर दिया जाए, निजासत को दूर कर दिया जाए। जब निजासत को आप दूर करेंगे, पाक होंगे, तो ये पाकी के लिए है। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक बात और समाज फरमा रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम खतना किया करो, इसलिए कि इसमें पाकी है, पाकी है। अब इस बात को जब अमेरिका वालों ने सुना, सर्च कीजिएगा, शायद आपको मिल जाए गूगल पे, सर्च कीजिएगा कि अमेरिका का एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में जो है वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, डॉक्टरों को जो है डॉक्टर बनाया जाता है। जब वहाँ पे जो डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं, नीट की तैयारी करने के बाद जब वहाँ डॉक्टर बनते हैं, MBBS बनते हैं, तो हर डॉक्टर के अंदर ये बात पाई जाती है, वो खतना होता है। वो खतना खुद करने के लिए कहते हैं, उसका खतना होता है। वजह क्या है? बीमारियों से बचा जाने के लिए, बचने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं यहाँ से एक बात और बताना चाहता हूँ मुसलमानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत इस्लाम। मुसलमान बच्चा पैदा होता है, मगर इस्लाम के मानने वाले इस्लामी सांचे में बच्चे को ढाल देता है, मजूसी के मानने वाले मजूसी सांचे में ढाल देता है, यहूदी के मानने वाले यहूदी सांचे में ढाल देता है। बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब अगर कोई बच्चा जिसका जो है खतना न हुआ हो, चाहे वो 40 साल का हो जाए, मगर ईमान लाया है, कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो मुसलमान है। मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है, जो है सुन्नत है, वाजिब नहीं है कि खतना करे, बल्कि सुन्नत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर बदला जाएगा, बदला जाएगा।
كل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بات مکمل نہیں ہوئی، انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو ضرور ہوگی. بس اتنا سمجھ لیں کہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اللہ قبول فرمائے اور مرحوم و مغفور جناب آزاد صاحب کو طریق رحمت فرمائے، ان کی قبر میں کشادی دی اور اللہ تبارک و تعالی ان کی رحمت و نور سے ان کی قبر کو بھر دے. دو جملے اور سماعت فرمانے. ایک جملہ یہ کہ آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، میرا ایک ادارہ قائم ہو چکا ہے بچیوں کا، خصوصی طور پر صرف بچیوں کا، لڑکیوں کے لیے حافظہ اور عالمہ بنانے کی پوری تیاری ہوگی. عید کے بعد 10 شوال المکرم سے بچیوں کے لیے ایڈمیشن جاری ہے، جس میں 4 معلمہ انشاءاللہ العزیز مکمل ہو چکی ہے. وہ 4